وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کا خاص فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ آج ہم مسجد مدینہ میں اپنے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی نورانی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج کی محفل کو میلاد شریف سے بھی نسبت ہے اور چونکہ یہ محفل میلاد شریف ربیع الثانی کے پرکیف لمحوں میں منعقد ہو رہی ہے، اسے دوسری نسبت حاصل ہے سرکار غوث الثقلین غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے. یہ دوہری نسبت والی محفل ہے جو میلاد پاک کی بھی محفل ہے اور سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی بھی محفل ہے. بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سجا کر بیٹھتے ہیں، اور بڑے ہی فیروز وقت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں اور اولیاء کاملین کے تذکرے ان کی زبان پر جاری رہتے ہیں.
اگر انبیاء کرام کے واقعات اور ان کے فضائل اور مناقب کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن مجید میں بے نیاز رب انبیاء کرام کے واقعات کو بیان نہ فرماتا۔ ان واقعات کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک افادیت ہے، اور اس سے برکتیں تو حاصل ہوتی ہی ہیں، لیکن ان واقعات میں اور ان تذکروں میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی تعلیم ہے، بہت بڑی ہدایت ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے، اور اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے، برکت ملتی ہے، کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی اپنی برکتیں ہیں کہ تلاوت کرنے والا محروم نہیں رہتا، ہر حرف کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اس کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ بھی قرآن ہے، ہدایت کا منبع بھی قرآن ہے۔ ایک تو اس کا پڑھنا ثواب ہے، تلاوت کرنا عبادت ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ہے کتاب ہدایت ہے، کہ اس قرآن مجید کو پڑھ لینے سے ثواب بھی ملتا ہے، رحمت بھی ملتی ہے، شفا بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے۔ اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی تلاوت سے، اس کو سمجھ کر پڑھنے سے پھر انسان کو نور ہدایت بھی ملتا ہے۔ اسی لیے اسے ھدی للمتقین فرمایا گیا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید۔ اور اس کی تلاوت کے جو پہلو ہیں وہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرو، تو تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ لہذا ان دینی محافل اور اجتماعات کا ایک مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ جہاں انبیاء کرام کا ذکر کر کے ہم اللہ کی عبادت کا ثواب حاصل کرتے ہیں، وہاں اس قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے پہلو رکھے ہیں، ان کو سن کر سمجھ کر ہم ان سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے ہادی ہے، رہبر ہے قرآن، یہ راستہ دکھاتا ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے۔ تو اس لیے دوسرا پہلو اس کا جو ہے وہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، جیسا کہ امت کی نظروں سے یہ دوسرا پہلو جو ہے یہ کم و بیش اوجھل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی، اور حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ معاشرے میں اگر قرآن پڑھنے والے کو اور قرآن مجید کی تعلیم دینے والے کو، اس کی تدریس کرنے والے کو، اس کی تفہیم کے لیے محنت کرنے والے کو
کوئی اہمیت نہیں دیتا تو وہ اہمیت نہ دے، یہ اس کا اپنا مقدر ہے۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ خرابیاں معاشرے کے اندر ہمارے بہت سی پیدا ہو گئیں۔ ان میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ محفلیں سننے اور اجتماعات میں آنے کا معیار بدل گیا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاں جاتا رہا۔ یہ جو پہلو ہے کہ اسے قرآن مجید کی ہدایت لینے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے میں ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے۔ اقبال کہتے ہیں خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ اقبال کہتے ہیں یہ جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہمیں جو ناکامیاں ہو رہی ہیں، یہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے، کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی چھوڑ دی اور اس کو سمجھ کر پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ جمعے کے اجتماعات کی کیفیت دیکھ لے، اللہ ماشاء اللہ چند مساجد ہیں جہاں لوگ کچھ دین سننے آتے ہیں، ورنہ جمعے کے اجتماعات کی اب یہ کیفیت ہے کہ لوگ اس وقت آتے ہیں جب اذان ثانی ہونے والی ہوتی ہے، اور بعض لوگ اس وقت بھی نہیں آتے، وہ تو جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے عربی کا اس وقت آتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کون سمجھائے گا کہ اصل غرض و غائد جمعے کے اجتماعات کی جو ہے وہ اس کا جمعے کا خطبہ جو ہے یہ فرض ہے، جمعے کا خطبہ فرض ہے، اور لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح جمعے کا خطبہ سننا بھی فرض ہے، اور خطبے کا لفظ ہے خطاب سے، یعنی دین کی تفہیم، دین کو سمجھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ اس لیے وہ لوگ غنیمت ہیں، ان کا وجود بھی غنیمت ہے کہ جو اس گئے گزرے دور میں بھی کچھ سیکھنے، کچھ سمجھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور وہی جذبہ انہیں پھر دینی محافل کے اندر لے کے آتا ہے۔ قرآن مجید کے دو پہلو بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا بھی برکت ہے، اور اتنی بلند مرتبہ کتاب ہے کہ اس کو بغیر وضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کے جس جگہ پہ الفاظ ہوتے ہیں، جہاں قرآن مجید کے الفاظ جس کاغذ کے حصے پر لکھے ہوتے ہیں، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو چھونا بغیر وضو کے منع کیا گیا، لا یمسہ، اسے مس نہ کرو، ہاتھ نہ لگاؤ، الا المطہرون، مگر وہ شخص جو کہ پاکیزہ ہو، باوضو ہو، وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے۔ تو اندازہ فرمائیں کہ کتنی بلند مرتبہ کتاب ہے کہ جس کو بغیر وضو کے چھونے سے بھی منع کیا گیا ہے جی۔ یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت بنا کر اسے بھیجا گیا، تلاوت اور پڑھنا اور برکت وہ تو اپنی جگہ مسلمہ ہے، اور ایک پہلو وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی وجہ سے عروج، ترقی اور کمال عطا کرے گا۔ جو قرآن مجید سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنا واسطہ قائم رکھیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ عروج عطا کرے گا، ان کو بلندیاں اور کمال عطا کرے گا۔ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن سے رشتہ منقطع کر لیں گے، قرآن کی طرف پشت کر لیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ذلت کی پستیوں میں گریں گے۔ تو قرآن مجید سے رشتہ اور تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے تلاوت کرنا، کیونکہ اس کا پڑھنا ہی باعث برکت ہے، ثواب ملتا ہے، ہر حرف کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں۔ اور ایک پہلو قرآن مجید میں اور بیان کیا گیا کہ قرآن مجید میں 2 خاصیتیں رکھی گئی ہیں۔ ایک خاصیتیں یہ ہیں کہ یہ بیماروں کے لیے یہ شفا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں شفا بھی رکھی ہے، اور اس قرآن میں اللہ نے رحمت بھی رکھی ہے۔
قرآن مجید میں شفا بھی ہے اور قرآن مجید میں رحمت. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اس قرآن میں شفا بھی رکھی ہے، اس میں رحمت بھی رکھی ہے. ہر کسی کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ فرمایا للمؤمنین. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جس کے دامن میں ایمان ہے، جس کے دامن میں ایمان ہے، قرآن اس کے لیے شفا بھی ہے، قرآن اس کے لیے رحمت بھی ہے. کتنی پیاری کتاب ہے. ادھر بندہ قرآن پڑھتا جاتا ہے، ادھر رب کی رحمتیں ملتی ہیں. وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں ملتی جاتی ہیں. اور اس میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. قرآن میں شفا بھی ہے. اور ابن ماجہ شریف کی ایک بڑی مشہور اور پیاری حدیث شریف ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بشفاعین، علیکم بشفاعین. فرمایا جس چیز کو شفا چاہیے وہ دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لے. علیکم بشفاعین، جس کو شفا چاہیے وہ اپنے اوپر دو چیزوں کو لازم کر لے. العسل والقرآن. فرمایا ایک شہد ہے اور ایک قرآن ہے. حضور کی حدیث شریف. فرمایا شہد میں بھی شفا ہے اور قرآن میں بھی شفا ہے. شہد میں بھی شفا ہے اور قرآن میں بھی شفا ہے. شہد میں بھی شفا اور قرآن میں. اللہ اکبر. شہد کا ذکر پہلے کیا، قرآن کا ذکر بعد میں کیا. اس میں ایک حکمت ہے. حکمت یہ ہے، اس میں ایک حکمت ہے کہ جس طرح ایک آدمی نے کسی چیز کا ذائقہ ہی نہیں چکھا تو اسے کیا پتا، اسے کیا پتا. شہد ذکر اس لیے کیا کہ شہد تم کھاتے ہو، پیتے ہو، تو شہد میں تمہیں مزہ ملتا ہے، اس کا مزہ تم نے چکھا ہے. تو فرمایا شہد کے مزے سے تم آشنا ہو، تو جس مزے سے آشنا ہونا اس مزے میں بھی اللہ نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے. اور قرآن ایسی شفا ہے، اس کا مزہ چکھنے کے لیے راتوں کو اٹھ کر سحری کو قرآن پڑھنا پڑتا ہے. جس نے وہ کیسے سمجھے گا؟ ایسے کہ جیسے ایک آدمی ہے، اس نے کبھی مثال کے طور پر سیب نہیں کھایا کبھی کسی آدمی نے، تو اسے کیا پتا اس کا ذائقہ کیا ہے. اللہ کریم نے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بشفاعین العسل والقرآن. دو چیزوں میں تمہارے لیے شفا ہے، ایک شہد اور ایک قرآن. شہد کا ذائقہ تم نے چکھا ہے. فرمایا آؤ جب ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھو، باوضو ہو کر قرآن کھولو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو باری تعالیٰ اس وقت کوئی معلم نہیں، کوئی استاذ نہیں، کوئی مدرس نہیں جو مجھے قرآن سکھائے سمجھائے. باری تعالیٰ تو دل سے باتیں کرنے پر قادر مطلق ہے، اس لیے قرآن میں نے کھول لیا ہے، تلاوت میں شروع کرتا ہوں، اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کا مفہوم خوشبو کی طرح میرے دل میں اتار دے. جیسے جیسے وہ رات کے سناٹے میں دنیا سوئی ہوگی، وہ اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھے گا، باوضو ہو کے قرآن پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، ایک ایک آیت میں سوچتا سمجھتا چلا جائے گا. تو اس وقت جو اس کو انوار ملیں گے، جو مزہ اور کیف و سرور آئے گا، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن کی لذتیں حاصل کر دی. وہ سمجھ لے گا میں نے قرآن کی لذتیں حاصل کر دی. ہمارا حال تو یہ ہے نا، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا کوئی بزرگ فوت ہو جائے تو ہم قرآن کیا پڑھیں گے؟ ہم تو کہتے جاؤ قاری صاحب کو کہو 10 طالب علم دے دیں. ہمارے ابا جی فوت ہو گئے قرآن پڑھنے کے لیے، مدرسے سے 10 بچے بلا لو، بچیوں کے مدرسے سے 20 بچیاں بلا لو جو قرآن پڑھیں. خود نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جاؤ بچوں کو بلاؤ قرآن پڑھیں. دکان کا افتتاح ہے، خود قرآن نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جاؤ مسیتوں بچے لے آؤ قرآن پڑھانے واسطے.
تو قرآن سے بے رغبتی جو ہماری ہو گئی ہے، اور نماز سے بے رغبتی، اور داڑھی شریف سے بے رغبتی، یہ جو دین سے دوری اور سنت سے دوری، یہ ساری خرابیاں جو ہیں اس لیے ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے غور یہ کرنا ہے کہ چونکہ میلاد پاک کی محفل ہے اور سرکار غوث پاک کی محفل ہے، تو آج میرا موضوع یہ ہے کہ جن کا میلاد منایا ہے، جن کی 11ویں شریف منائی ہے، ان کا پیغام بھی تو سنو کہ وہ تمہیں پیغام کیا دیتے ہیں، وہ پیغام کیا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ، اور میلاد مناؤ اور پیغام مصطفیٰ اپناؤ، کہ ہو جو دین کی تعلیم ہے اسے سمجھو۔ میں نے اسی لیے آج وہ آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے، ہدایت دے کے بھیجا ہے، دین حق دے کے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ میرا محبوب اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو حضور غلبہ دین حق کے لیے تشریف لائے، غلبہ دین حق۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غلبہ دین حق کے لیے اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے اوپر دین کا غلبہ نہیں چاہتے، کسی اور کے اوپر کیا چاہیں گے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تو ہدایت اور دین حق لے کے آئے نا میرے نبی کریم علیہ السلام، ہدایت اور دین حق۔ تو ہدایت کیسے لیں گے، دین حق کیسے لیں گے، جب دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے؟ جن لوگوں نے ڈائریکٹ نبی پاک سے ہدایت بھی حاصل کی اور دین بھی سیکھا، ان کا تعارف بھی اسی آیت کریمہ کے اگلے حصے میں اللہ کریم نے ان ہستیوں کا تعارف کرایا ہے جنہوں نے نبی کریم کی ظاہری حیات مقدسہ میں حضور کی زیارت کا شرف حاصل کیا، حضور کی صحبت پائی، حضور سے تعلیم حاصل کی، حضور سے ہدایت حاصل کی، اور ڈائریکٹ حضور سے دین سیکھا۔ ان کا تعارف قرآن کرا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ پہلی خوبی تو اللہ کریم نے یہ بیان فرمائی کہ میرے رسول آئے ہیں دین حق لے کے، ہدایت لے کے، غلبہ دین حق کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے محبوب نے جب دین کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو جو لوگ حضور کے قریب آتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، حضور کی دین کے ساتھ وابستہ ہوتے چلے گئے، تو وہ حضور کے پاس آتے تھے، حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ والذین معہ، حضور کی معیت اور حضور کی صحبت اور قرب کی وجہ سے ان کے اندر جو خوبیاں پیدا ہو گئیں، اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ آپ سے جدا نہیں ہوتے، وہ آپ سے جدا نہیں ہوتے، علیحدہ نہیں ہوتے۔ والذین معہ، یہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں۔ دوسری خوبی فرمائی اشداء علی الکفار، یہ کفر سے نفرت بھی کرتے ہیں، کفر سے بیزار بھی ہیں۔ اور جب کفر سے نفرت کرتے ہیں، کفر سے بیزار ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ عالم کفر کی روایات کو بھی پسند نہیں کرتے۔ آج تو ہمارے سارے انگریزوں کے طریقے ہمارے ہیں، ہمارے کھانے کے طریقے انگریزوں کے، ہمارے سونے کے طریقے انگریزوں کے، ہمارے جاگنے کے طریقے انگریزوں کے۔ تو ہمیں دین کی برکت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو حضور کا طریقہ چھوڑ دیا، سارے معاملات ہمارے خراب ہو گئے۔ اس لیے آج کے اس محفل پاک میں ایک پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ جو تربیت ہے، جیسے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں تو بیعت ہونے کا مقصد کیا؟ جب دین کی بات کو سیکھنا اور سمجھ نہیں اور بیعت کے مقصد کو سمجھے ہی نہیں کہ بیعت کا مقصد کیا ہے جی۔ اسی طرح ایک شخص استاذ کے پاس پڑھتا ہے تو تعلیم تو حاصل کرتا ہے لیکن وہ تعلیم پر عمل ہی نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید میں فرمایا ویسے جیسے گدھے پہ کتابیں لادی ہوں، جس نے علم تو حاصل کیا ہے مگر عمل ہی نہیں کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا عالم ہے، بھئی ہوگا بڑا عالم، ہم مانتے ہیں ہو سکتا ہے عالم ہو، لیکن جب عمل ہی نہیں ہے تو سورہ جمعہ کے پہلی رکوع میں اللہ کریم نے فرمایا وہ تو ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں۔ بھئی علم عمل کا تقاضا کرتا ہے،
علم عمل کا تقاضا کرتا ہے، اور دین بھی عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ اب کیا مقام تھا ان کا، سب کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کو دیکھ لیں رضوان اللہ تعالی۔ ایسے ہی اللہ ان کی مثالیں نہیں قرآن میں دیتا، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ تربیت پائی نبی پاک سے، اور ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی نبی کریم سے۔ تو قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کو معیار ہدایت بنا دیا ہے۔ قرآن ہے ہدایت کا سرچشمہ، قرآن ہے ہدایت کا منبع۔ تو یہ تو ہدایت قرآن سے لی، لیکن کس سے لی؟ معلم کائنات تو حضور کی ذات ہے نا۔ تو قرآن حضور سے سیکھا، جن کے قلب انور پر قرآن اترا، جن کے قلب، تو حضور کے قلب انور پر قرآن اترا ہے۔ نزل علی قلبک، اللہ کریم نے خود قرآن میں فرمایا اے محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کے دل انور پر اتارا ہے۔ تو جس کے دل انور پر قرآن اترا ہے، اس محبوب کبریا کی بارگاہ میں رہ کر صحابہ نے ڈائریکٹ اور براہ راست قرآن بھی سیکھا اور دین بھی سیکھا۔ والذین معہ، یہ ہے کہ صحبت کا اثر جو ہے کہ حضور کی معیت، کفر سے نفرت، کفر سے بیزاری۔ اور تیسری خوبی قرآن میں بیان فرمائی گئی رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے سے حسد، بغض، کینہ اور دوریاں، یہ تو حضور نے یہ تو سب کانٹا ہی ان کا نکال دیا تھا، کیونکہ حضور تو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، خود قرآن میں بتایا کہ میرے محبوب تمہیں پاک کرتے ہیں۔ حضور نے انہیں ایسے پاک کر دیا کہ صحابہ کا قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، یہ تمام صحابہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ رحماء بینہم، حضور کی تربیت، حضور کی صحبت، حضور کے ساتھ ساتھ رہنے، حضور کا قرب انہیں اس مقام پر پہنچا دیا، کفر اور کفر کے معاملات سے وہ بیزار ہو گئے اور حضور سے محبت کرنے لگ گئے۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل اور رحم دل بن گئے۔ تراہم رکعا سجدا، دیکھیے چوتھی خوبی قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہ خوبی کیا ہے کہ محبوب یہ آپ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے عبادت گزار بن گئے ہیں، آپ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے عبادت گزار بن گئے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب آپ انہیں دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے، آپ انہیں دیکھتے ہیں اور رکعا سجدا، محبوب کبھی آپ کو یہ غلام رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے، یعنی آپ کو عبادت میں نظر آئیں گے۔ تو یہ حضور کی صحبت کا اثر، اور قرآن کتاب ہدایت، سرچشمہ ہدایت، منبع ہدایت، تو ڈائریکٹ حضور سے ہدایت حاصل کی، قرآن ڈائریکٹ حضور سے سیکھا جی۔ تو ان کی تربیت کا یہ اثر ہوا، میرے آقا کریم کی صحبت کا فیض پایا تو عبادت گزار بن گئے۔ تراہم رکعا سجدا۔ اور دیکھیے ایک آدمی اگر مال خرچ کرتا ہے یا کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو ریاکاری کا عنصر آ سکتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں یہ کام، تو یہ ممکن ہے کہ کوئی دکھلاوے کے لیے کرتا ہو، لیکن اللہ گواہی رب دے رہا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا تربیت کا وہ بلند مقام صحابہ کو ملا حضور کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے۔ اللہ کریم ان کے اخلاص کی گواہی دے رہا ہے کہ محبوب یہ کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں، کبھی عبادت کرتے نظر آتے ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، کفر سے بیزار ہیں، آپ کی صحبت میں رہنے والے ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی کے پیچھے پیچھے کوئی پھرتا ہو تو اس کا کوئی مقصد ہو، لالچ ہو، کوئی غرض ہو ذاتی، جیسے میں نے خود دیکھا ہے جب ایم پی اے صاحب کوئی بنتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے ایسے پھرتے ہیں جیسے کتا دم ہلاتا ہوا پھرتا ہے نا، ایسے پھرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ایم پی اے صاحب ختم ہوتے ہیں تو پھر ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، پھر حالت ہی ہوتی ہے پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام کا دیکھیں نا کتنا مقام ہے کہ قرآن میں اللہ ان کی مثالیں دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بھئی کلمہ پڑھنا ہے، ایمان لانا ہے تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائیں،
کسی کے کوئی ساتھ ساتھ رہتا ہو اس کا کوئی لالچ ہو سکتا ہے؟ رب گواہی دے رہا ہے، رب کہتا ہے خبردار، یہ محبوب کے صحابہ انہوں نے دین سیکھا ہے حضور سے، ہدایت لی ہے نبی پاک سے، تربیت پائی ہے نبی پاک سے، بے نیاز رب فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا اور کوئی مقصد ہی نہیں، نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی غرض ہے۔ محبوب یہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، کفر سے نفرت کرتے ہیں، آپس میں نرم دل ہیں اور عبادت گزار ہیں، تو صرف ان کا ایک ہی مقصد ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور اس کی رضا کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ یبتغون، اس میں ایک بڑا پیارا نکتہ ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، غور سے سنیں۔ یہ محبوب اگر آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں نا، صبح دیکھو تو آپ کے پاس، شام دیکھو تو آپ کے پاس، آپ حجامت بنوائیں تو آپ کے بال سنبھالتے ہیں، ہاں جی، آپ وضو فرمائیں تو وضو کا پانی لے کے چہروں پہ ملتے ہیں، تو محبوب ان کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو یہ تو میرا فضل ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور میری رضا کے متلاشی۔ انہیں دو چیزوں کی تلاش، گواہی رب دے رہا ہے، کیا مقام ہے حضور کے صحابہ کا، گواہی رب دے رہا ہے، رب فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو اللہ کا فضل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، یہ اللہ کا فضل ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ اگر سجدے رکوع کرتے ہیں، عبادت گزار ہیں، تو تب بھی ایک ہی مقصد ہے، اللہ کا فضل مل جائے اور رب کی رضا مل جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور کوئی غرض ہی نہیں، مخلص ہے محبوب یہ آپ کے ساتھ، اندر اور باہر سے مخلص ہے۔ تو پھر کوئی حضور کے صحابہ کے بارے میں آپ سے بات کرے تو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ تو پاک ہستیاں ہیں جن کے اخلاص کی گواہیاں رب دیتا ہے قرآن میں۔ بھئی جن کے اخلاص کی گواہی بے نیاز رب قرآن میں دے رہا ہے، رب فرماتا ہے یہ مخلص ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور پھر اللہ کریم نے انہیں سند بھی دی نا، سند دی، یہ اللہ دو چیزوں کی تلاش ہے، ایک اللہ کی رضا اور ایک اللہ کا فضل۔ تو بھئی آپ مسجد کو پیسے دیں، پتہ نہیں رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، مسجد بنائیں، درس بنائیں، کوئی نیکی کا عمل کریں، پتہ نہیں رب راضی ہوا ہے نہیں، کیا مقام ہے ان کا جو اللہ کی رضا تلاش کرتے کرتے کبھی محبوب کے ارد گرد گھومتے ہیں، کبھی کفر سے نفرت کرتے ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، عبادت گزار ہیں، تو یہ ساری خوبیاں پیدا ہو گئی نا۔ بے نیاز رب فرماتا ہے میں انہیں سند دے رہا ہوں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب اگر یہ میری رضا کے متلاشی ہیں تو میں قرآن میں لکھ دیتا ہوں کہ میں ان سب سے راضی ہوں، میں ان سب سے، بھائی جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، ایک آیت نہیں ہے تو دوسری آیت میں بھی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کسی کو غلط فہمی نہ رہے، یہاں اس جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے 26ویں پارے کی، جس پر آج میں بیان کر رہا ہوں، اسے نظر انداز نہ کیجیے، اسے ذہن میں رکھیے، پورے بیان میں ذہن میں رکھے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو محبوب کے آس پاس رہتے ہیں، عبادت گزار ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، سارے کام کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کریم فرماتا ہے انہیں میرا فضل چاہیے اور میری رضا چاہیے، یہ سجدوں میں بھی میرا فضل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، محبوب تجھ سے محبت کرتے ہیں تو میری رضا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم فرمایا جو میری رضا کے لیے نکلے ہوئے ہیں نا، میں ان سب سے راضی ہو گیا، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ سبحان کیا شان، السابقون الاولون من المہاجرین، کسی صحابی کے بارے میں معاذ اللہ کوئی دل میں خلش آ گئی نا تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بے نیاز رب قرآن میں فرما رہا ہے وہ مہاجرین ہو وہ انصار ہو، دونوں کا ذکر کیا نا،
السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مت سمجھو یہ مہاجر صحابہ ہیں، یہ انصار ہیں، یہ پہلے ایمان لائے، یہ بعد میں ایمان لائے۔ اللہ کریم فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو پہلے ایمان لائے فتح مکہ سے، جو بعد میں ایمان لائے، اللہ سب سے راضی ہو گیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور پھر اللہ کریم فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک تو اللہ کریم نے انہیں سرٹیفکیٹ اور سند دے دی کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ سے راضی ہوں، وہ مہاجرین ہو، وہ انصار ہو، وہ پہلے ایمان لائے ہوں، بعد میں لائے ہوں، اللہ سب سے راضی ہے۔ اور دوسرا اللہ کریم نے ان کی طرف سے بھی سند انہیں دے دی، ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اپنے رب پہ راضی ہیں۔ رب پہ راضی ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہیں۔ اللہ کریم نے ان پر جو اپنی عطائیں کی ہیں، جو عنایات کی ہیں، ان پر اپنے رب سے راضی ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو صحابہ کرام تو حضور کی تربیت یافتہ ہے نا، براہ راست حضور کی صحبت میں رہے، جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے سیکھا، نبی کریم علیہ السلام۔ اور اس لیے جو حضور کی صحبت میں رہ کے جنہوں نے فیض حاصل کیا، میرے آقا کریم نے ان غلاموں کو جدا جدا عزتوں سے نوازا، جسے پانچیں انگلیں برابر نہیں ہیں۔ تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ فن حدیث میں جس کو مہارت تھی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ۔ اور قرآن مجید کے علوم اور تفسیر قرآن کے علم میں پوری صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ اللہ کریم نے جسے نوازا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا علم سب سے زیادہ حضرت معاذ بن جبل کو حاصل ہے۔ انہیں حضور نے فرمایا تھا اعلم بالحلال والحرام، یہ حضور نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ۔ حضور فرمایا اعلم بالحلال والحرام، فرمایا میرے تمام صحابہ کرام میں سے حلال اور حرام کا امتیاز سب سے زیادہ صحابہ میں سے جس کو حاصل ہے بلند درجہ وہ حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو جدا جدا مختلف صحابہ کرام کو تربیت دی حضور نے، ہر ایک کی شان علیحدہ علیحدہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، ان کو چن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرما لیا، اور پوری امت میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے جی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ عقیدہ صحابہ کرام۔ اور صحابہ کرام کی حضور سے جو محبت ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین سیکھا ہے، ان کے معاملات دیکھیے کیسے ہیں، تربیت سے ہدایت، قرآن کا نور اور قرآن کی ہدایت ان کے دل میں اتر گئی، دل میں اتر گئی۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، ان کی تلاوت قرآن کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے۔ ہر صحابی کی جدا جدا خوبیاں حدیث کی کتابوں میں پھیلی ہوئی ملتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑی خوشیلانی سے قرآن پڑھتے تھے۔ آپ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام گلی میں سے گزرے۔ سرکار جب گزر رہے تھے ان کے گھر کے قریب سے تو حضور ان کے گھر کے باہر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر جتنی دیر وہ قرآن شریف پڑھتے رہے، حضور کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، تجھے لحن داؤدی عطا کیا گیا ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں بڑا حسن تھا، حسن صوت، وہ حسن صوت کی جھلک جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو عطا کی گئی تھی۔ تو گویا کہ یہ حضور کی تربیت اور صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اسی لیے اولیاء کاملین حضرت سیدنا غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تربیت کے لیے کیا فرماتے تھے؟ آپ نے ایک دن مقرر کیا ہوتا جس دن آپ واعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور جتنے بھی وابستگان ہوتے تھے وہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے فیض حاصل کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنا، دین کا فہم اور شعور حاصل کرنا، اس کے لیے درس قرآن ہے، خطبات جمعہ ہے، بیانات ہیں، خطابات ہیں، ان کو سیکھتے سمجھتے رہنا چاہیے تاکہ دین کی تعلیم ہمیں ملتی رہے، قرآن کی ہدایت ہمارے دل میں اترتی رہے۔ اور ایک باطن کی اصلاح اور باطن کا تزکیہ ہے، وہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے، وہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ والذین معہ کے اندر حضور کی صحبت اور معیت اور قرب کا ذکر کیا گیا، اس لیے 70 صحابہ کرام جو ہیں جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا، بالکل قطعاً کوئی کاروبار کوئی کام نہیں تھا اصحاب صفہ کا، بس ایک ہی کام تھا کہ 24 گھنٹے حضور کی خدمت میں رہتے تھے اور ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔ اور حضور کا مقام اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے، ہدی للمتقین، کتاب ہدایت ہے، تلاوت کا ثواب ہے بے شمار، اس کی برکتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے جو اس کا پہلو ہے ہدایت کا، وہ تبھی حاصل ہوگا جب قرآن سیکھنے کا جذبہ ہوگا۔ قرآن کو سمجھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر پھر ہی بندہ عمل کرے گا۔ تو اس لیے یہ موقع جو ہے ہمیں نکالنا چاہیے کہ ان محافل میں حاضری دے کر جو قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں ان کو سنا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے دین سیکھتے تھے۔ حضرات صحابہ بھی اصحاب صفہ 70 صحابہ کرام جو حضور کی مجلس میں رہ کر براہ راست حضور سے دین سیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی تھے کہ حضور جو کچھ بیان فرمایا کرتے تھے وہ لکھ لیتے تھے، جو حضور سے سنتے وہ لکھ لیتے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ہر چیز حضور کی ہر بات نہ لکھا کر۔ کیا کہا انہوں نے کہا کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کوئی کیفیت، اس لیے ہر بات نہ لکھا کر۔ جو بات حضور جمال میں ہو تو لکھ لیا کر، جلال میں ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو نہ لکھا کر، ہر چیز نہ لکھا کر۔ تو ایک دن جب سرکار گفتگو فرما رہے تھے تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس دن کچھ لکھا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا عبداللہ آج تم نے نہیں لکھی، جو کچھ کلام میں نے کیا، باتیں کی، تعلیم دی اور ہدایت، وہ نہیں لکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے عرض کیا حضور مجھے ایسے ایسے کہا لوگوں نے۔ حضور نے فرمایا اکتب یا عبداللہ ابن عمر بن عاص، فرمایا عبداللہ جو کچھ میں کہوں وہ لکھ لیا کرو، وہ لکھ دیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ تو اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے تو حضور کلام ہی نہیں فرماتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہوا خواہش کو کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ میرے محبوب اپنی مرضی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ رب فرماتا ہے مصطفیٰ اپنی زبان سے وہی بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا اکتب یا عبداللہ، جو کچھ تو سنے وہ فوراً لکھ لیا کر۔ اللہ
یہ صحابہ کرام اس طرح سے حضور کی صحبت میں رہ کر کے براہ راست دین سیکھتے تھے، اور حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا کہ چونکہ دو نسبتیں ہیں آج کی محفل اور مدینہ مسجد میں الحمدللہ میلاد شریف کی محفل بھی اور غوث پاک کی 11ویں شریف کی بھی محفل، لوگوں کو علم نہیں کہ غوث پاک کا مقام کیا ہے۔ یہ پوچھنا ہے تو امام ربانی مجدد الفسانی سے پوچھو، امام ربانی مجدد الفسانی سے پوچھو۔ بھئی ہیرے کی قدر تو کوئی جوہری ہے وہی سمجھ سکے گا، جوہر شناس جو ہے نا وہ جوہر کی اور ہیرے کی قدر و قیمت اسے ہی پتہ ہے، اور جو نادان ہے جسے سمجھ نہیں کہ ہیرا کیا ہوتا ہے اسے کیا خبر کہ ہیرے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا وہ مقام ہے حضور کی امت میں کہ قضائے مبرم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، قضائے معلق دعا سے صدقہ خیرات سے بدل جاتی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے، نیک آدمی سے دعا کرائیں تقدیر بدل جاتی ہے، صدقہ دینے سے تقدیر بدلتی ہے، خیرات کرنے سے تقدیر بدلتی ہے، اور تقدیر مبرم جو ہے وہ نہیں بدلتی، تقدیر معلق جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے جس تقدیر کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے وہ تقدیر معلق ہے، یہ قضائے معلق ہے، تقدیر مبرم نہیں ہے۔ اقبال نے بھی ایک مقام پر کہا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں بدلتی ہیں، اللہ والوں کی دعا ہو جائے تو تقدیر بدلتی ہے، ماں باپ کی دعا سے تقدیر بدلتی ہے، صدقہ خیرات سے بدلتی، قضائے مبرم نہیں بدلتی۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ حضور کی امت میں سیدنا عبد القادر جیلانی، غوث الثقلین، غوث العظم اس پائے کی شخصیت و ہستی ہیں، اگر وہ رب کی بارگاہ میں قضائے مبرم کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو رب ذوالجلال عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، ان کی دعا سے قضائے مبرم بھی بدل جاتی ہے۔ اور دیوبندی مکتب فکر کے بہت بڑے ایک نام ہے شاہ اسماعیل دیلوی، دیوبند مکتب فکر شاہ اسماعیل دیلوی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی امت میں، یہ نقطہ غور سے سنیں، لکھنے والے دیوبند مکتب فکر کے بہت بڑے عالم اور ان کا بہت بڑا ایک نام شاہ اسماعیل دیلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور کی امت میں جو ولی مرتبہ ولایت پر فائز کیا جاتا ہے، جب تک اس کی ولایت کی توثیق اور تائید غوث العظم نہیں فرماتے وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہی نہیں کیا جاتا۔ غوث اعظم تائید و توثیق فرمائیں گے تو پھر وہ مرتبہ ولایت پر فائز۔ اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پر۔ اور ولی کون ہے؟ یہ قرآن سے پوچھ لیں کہ ولی کون ہوتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جو متقی ہیں، ولی صرف وہ ہیں جو صاحب تقوی نہیں، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں اکثر اس کتاب کا حوالہ دیتا رہتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے یہ ہمارے مسلک اور عقیدے کی جماعت نہیں، لیکن ان کے دو بڑے اسکالر ہیں، نامی گرامی اسکالر، ایک اسد گیلانی اور ایک گلزار احمد مظاہری، مولانا اسد گیلانی اور مولانا گلزار احمد مظاہری، دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے، کتاب میری لائبریری میں موجود ہے، عام مل جاتی ہے مکتبے سے، اس کا نام ہے بزرگان دین۔ اس کتاب میں دونوں نے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں، اور بزرگان دین میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو نام ہے نا سید عبد القادر جیلانی، غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی،
تو انہوں نے لکھا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی اس پائے کے متقی تھے. یہ لفظ میرے ذرا قابل غور ہیں، یہ ذرا نوٹ کیجئے لفظ. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی اس پائے کے بزرگ تھے اور اس پائے کے متقی تھے کہ 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. اس پائے کے متقی، ان اولیاءہ الا المتقون. وہ تقوی جس کے دامن میں ہوگا وہی جو متقی ہیں. پھر قرآن تو جا بجا ان کے متعلق، تو قرآن جا بجا ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. تو متقین ہی اللہ کے ولی ہیں. غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے تقوی کا یہ عالم ہے. اور 15 سال مسلسل، 15 سال لگاتار متواتر عشاء کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے اور فجر کی اذان تک پورے قرآن کی تلاوت کر لیتے تھے. تو انبیاء اور اولیاء یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں. یہ نقطہ بہت ضروری ہے سمجھنا، تاکہ اولیاء کاملین کی کرامات اور انبیاء کرام کے معجزات کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں ذرا کہ اللہ کی صفات کا مظہر نبی بھی ہوتا ہے اور ولی بھی. اور ان سے معجزہ صادری اس وقت ہوتا ہے جب ان سے اللہ کی صفت اور قدرت اور شان کا ظہور ہوتا ہے. انبیاء سے تو ان سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی قدرت، شان اور صفت ولی سے ظاہر ہو تو ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے. قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا، اس کا ذکر قرآن شریف میں ہے. عصائے موسوی، عیسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، اس کے معجزات قرآن میں بیان کیے گئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے دامن میں یوں ہاتھ ڈالتے تھے، جب باہر نکالتے تھے تو روشنی دینے لگتا تھا، چمکنے لگتا تھا. ید بیضا اسے کہا گیا. یہ معجزات انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے. ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو مردے زندہ کرنے والا ہے، اسے لے کر میں معجزہ اور کرامت اور انبیاء اور اولیاء کے جو خصائص ہیں اور فضائل ہیں اور مناقب ہیں اس پر مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ تو قرآن کی نص ہے نا. قرآن کی نص میں بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ مردے زندہ کرنا تو اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور واحد متکلم کا صیغہ ہے. یہ تو جو گرامر میں واحد متکلم کا صیغہ ہے. وَحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. کیسے زندہ کرتے ہیں؟ فرماتے زندہ تو میں کرتا ہوں. کیسے زندہ کرتے ہیں؟ فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. سورہ آل عمران میں پڑھ رہا ہوں وَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اب بات سمجھنا آسان ہے کہ اللہ کی صفت ہے مردے زندہ کرنا. رب کی یہ صفت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. رب کی قدرت مردے زندہ کرنا، یہ رب کی قدرت ہے، رب کی صفت ہے، شان ہے. اس کا ظہور جب عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا تو انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. اس شان کا ظہور جب غوث اعظم سے ہوا تو غوث اعظم نے بھی مردوں کو زندہ کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردہ زندہ کیا یہ معجزہ ہے، اور غوث اعظم نے جو مردہ زندہ کیا یہ کرامت ہو گئی. عیسائی پادری نے بغداد شریف کے چوک میں مسلمانوں سے کہا کہ
تمہارے قرآن میں ہمارے پیغمبر عیسیٰ کا شان اور مقام لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، تو مسلمانوں بتاؤ تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ میرے غوث العظم تشریف لے گئے، دیکھیے کتنی پیاری گفتگو فرمائی غوث اعظم نے، اور کس طریقے سے اسے دین کی تفہیم کے لیے موقع فراہم کیا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم عیسائیوں کے پادریوں اور راہبوں میں کوئی ایسا عیسائی پادری ہے یا راہب ہے ایسا جو عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتا ہوا مردے کو زندہ کرے؟ کوئی ایسا پادری ہے تمہارا کو راہب؟ اس نے کہا جی نہیں، ہمارے ہاں تو کوئی ایسا نہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ تھا، وہ تو ان کی شان تھی، وہ مردے زندہ کرتے تھے۔ پادری اور راہب ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں جو مردہ زندہ کر سکے، کسی کو یہ قدرت و طاقت ہی نہیں ہے۔ اب سمجھانا مقصد تھا نا کہ تو حضور کی ذات کی بات کرتا ہے، تو حضور کی ذات کی بات کرتا ہے کہ بتاؤ تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا؟ فرمایا بتاؤ تمہارا کوئی پادری ہے راہب جو مردہ زندہ کرے؟ اس نے کہا جی نہیں، کوئی نہیں، یہ تو ان کا مقام تھا۔ فرمایا اچھا تمہارے ہاں کوئی ایسا پادری راہب نہیں جو مردہ زندہ کرے، تو میں اگر مردہ زندہ کر دوں تو پھر؟ اب اسے تو تعجب ہوا نا کہ میں تو حضور کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں تو ان کے نبی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اور یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے۔ فرمایا تمہارے کوئی پادری راہب نہیں جو مردوں کو زندہ کرے، لیکن میں کرتا ہوں زندہ مردے کو۔ اس نے بغداد شریف کا قدیمی قبرستان تھا، وہاں لے گیا، ایک بوسیدہ قبر پہ جا کے ہاتھ رکھ دیا، قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اس قبر والے کو زندہ کرے۔ حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ نے جب اپنی ولایت کی تجلیات، اپنی ولایت کی تجلیات جب اس قبر پر گرائیں، قبر شک ہوئی اور مردہ جو ہے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب باہر آیا تو اس مردے نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نا قرآن مجید میں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورہ بقرہ میں، کما ورد فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں ہے کہ جب مریں گے قبروں میں جائیں گے، پھر قیامت آئے گی، قبریں کھلیں گی، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں۔ اب قبر کھلی تھی، مردہ زندہ ہو کے باہر آ گیا تھا کیونکہ تجلیات ولایت کی گری تھی۔ اب قبر شک ہوئی، جب باہر آیا تو مردے کو بھی تعجب ہوا کہ قبر شک ہوئی ہے، میں زندہ ہو گیا ہوں، باہر آ گیا ہوں، تو پوچھتا ہے کیا قیامت آ گئی؟ فرمایا یہ قیامت نہیں، یہ کرامت ہے۔ قیامت نہیں، یہ کرامت ہے۔ وہ سے عیسائی پادری کہنے لگا یہ تو عبد القادر جیلانی، وہاں ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا یہ حضور کے نواسے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں عبد القادر جیلانی، والد ماجد کی طرف سے حسنی سید، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید۔ پادری کہنے لگا اگر نواسے کا یہ مقام ہے تو نانا کا مقام کیا ہوگا؟ وہ عیسائی پادری جو ہے مسلمان ہو گیا، اور جتنے اس کے ساتھ کرسچین آئے ہوئے تھے سب غوث العظم کے مرید ہو گئے اور ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس نے زبان حال سے پادری نے کہا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر غوث اعظم حضور کے بیٹے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو حضور کا مقام کیا ہوگا؟ اور مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق مقدس بھی نہیں، کسی کو کوئی اشکال نہ ہو، قرآن میں نہیں ہے کہیں حضور نے مردہ زندہ کیا ہے، نہیں ہے۔ عیسائی پادری نے یہ چیلنج کیا، تو کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ہر بات پہ کہتے ہیں جی قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے کہا اذان نکال کے دکھاؤ، قرآن میں کہاں ہے؟ جیسے کو تیسا، جیسا منہ ویسی چپیٹ، جی یہ قرآن میں کہا۔ میں نے کہا تیرا نام ہے قرآن میں، نکال کے دکھا۔ بھئی ہر چیز
بھئی اذان قرآن میں تو اذان نہیں ہے، اذان تو کہاں ملے گی؟ حدیث شریف میں اذان کہاں ملے گی؟ پورا کلمہ اکٹھا قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ ایک جز ایک مقام پہ ہے، دوسرا جز دوسرے مقام پہ۔ یہ قرائن اور دلائل ہوتے ہیں، ایسی باتیں جو ہیں وہ جہالت کی ہوتی ہیں، اور لا علم لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال انبیاء اور اولیاء یہ اللہ کے مقرب اور محبوب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت خضر جو ہیں وہ اللہ کے ولی تھے، اور موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی تھے، اور نبی جو ہے وہ ولی کی تلاش میں نکلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک جب کوئی ولی کی تلاش میں نکلے اسے پتہ چلے یہ نبیوں کی سنت ہے، تاکہ اسے پتہ چلے یہ ولیوں کی۔ اور حضور نے حضرت ویسے کرنی کو نہیں پیغام بھیجا تھا، حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق اعظم مراد نبوت، اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی، دونوں سے سرکار نے فرمایا تھا کہ تمہاری ویسے کرنی سے ملاقات ہوگی، اس کو میرا سلام بھی کہنا اور میرا جبہ بھی دینا۔ فرمایا اس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا بھی کرے۔ تو حضور تو غاروں میں امت کے لیے رو کے دعا کرتے رہے، شب معراج امت کو یاد کیا حریم خلوت میں پہنچ، تو سرکار پھر فرما رہے ہیں کہ ویسے کرنی سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرے، میری امت کے لیے دعا کرے، تاکہ یہ پتہ چل جائے ولیوں سے دعا کرانا یہ سنت طریقہ ہے۔ دیکھیں، اور تبرکات کی اہمیت کا بھی پتہ چل جائے۔ اپنا جبہ عطا فرمایا، حضرت ویسے کرنی نے وہ جبہ چوما بھی، سر کے اوپر بھی رکھا، اور حضور کی امت کے لیے دعا بھی فرمائی۔ یہ تبرکات کی اپنی ایک اہمیت، ایک اپنی تاثیر ہے۔ تبھی تو حضور کے لعاب دہن شریف کی جو برکتیں ہیں، میری کہ قتادہ کی آنکھ میں لگی تو ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ یہ تو لعاب دہن مصطفیٰ کی برکتیں، حدیث شریف کی کتابوں میں کئی مقامات پر ان کا تذکرہ ہے۔ 5 آدمیوں کا کھانا ہے، 1500 صحابہ کھا گئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اور قمیص، ان کے والد صاحب ان کی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بیٹے کی جدائی میں روتے رہے تو بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو آپ نے جب حوال سنے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا تھا، فرمایا میرا یہ قمیص لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، قرآن میں ہے، فرمایا یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، فرتد بصیرا، دیکھنا پھر بینائی کیسے واپس آتی ہے۔ یہاں تو سارے قانون جواب دے گئے نا، سارے دستور ختم ہو گئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب بیٹے کا کرتا پہنچا، اللہ اکبر، ان کے چہرے پہ کرتا ڈالا گیا، جیسے ہی چہرے پہ کرتا رکھا گیا، قمیص رکھی گئی، بس ہوئی آنکھوں کے ساتھ فرتد بصیرا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال۔ یہ تبرکات کی اپنی ایک تاثیر ہے، تبرکات کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اگر حضور ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمائیں، ایک کھجور کا تنا تھا مسجد نبوی میں، ستون تھا، پلر تھا، چھت تھی اوپر، تو حضور اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ دیتے تھے، ارشاد فرماتے تھے، اور جب بھی خطاب فرماتے اس سے ٹیک لگا لیتے۔ ایک حضور کی صحابیہ تھی، بوڑھی خاتون تھی، ان کو حضور میرا بیٹا جو ہے وہ یہ فرنیچر کا کام کرتا ہے، بڑھئی ہے، تو حضور اگر آپ اجازت فرمائیں کہ میں اپنے بیٹے سے وہ ممبر نہ بنوا دوں آپ کے لیے، کیونکہ حضور تو کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتے تھے۔ اور یہاں یہ نوٹ کیجئے، میں باتیں جو کرتا ہوں میں ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں،
میں تو غیر مستند چیز تو بیان ہی نہیں کرتا، اور صحیح بخاری میں ہے یہ نوٹ کیجئے یہ بات نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں جی بخاری سے دکھائیں، میں نے کہا لو بخاری سے پھر نکال رہا ہوں، اور دیکھو بخاری میں کیا لکھا ہے۔ اسی بخاری میں ہے کہ کھجور کے تنے سے حضور ٹیک لگاتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ خاتون کہتی حضور میرا بیٹا جو ہے یہی کام کرتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، اگر اجازت فرمائیں تو میں اس کے لیے آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دوں جس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوا کریں اور خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ یہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں ٹیک لگا، اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوں گے اور آپ اوپر بیٹھے ہوں گے، صحابہ دور سے دیکھ بھی سکیں گے۔ تو حضور نے اسے اجازت دے دی۔ وہ مائی صاحبہ گئیں، حضور کی صحابیہ، بیٹے کو کہا کہ حضور کے لیے ممبر بنا دو، اور بیٹا بھی حضور کا صحابی تھا۔ جب ممبر تیار ہو کے آ گیا نا تو، اور ممبر مسجد نبوی شریف میں رکھ دیا گیا۔ یہ آج جنہوں نے حج کیا یا عمرہ کیا ہے، حضور کے ممبر شریف کی زیارت کی ہے نا آپ نے، یہ ممبر تو وہ نہیں، لیکن جگہ وہ ہے جہاں وہ ممبر تھا سرکار کا۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ ما بین بیتی و ممبری، ممبر اور گھر کے درمیان، ممبر اسی جگہ بنا ہے، نیا بنا ہے، لیکن جگہ ہوئی ہے۔ جب ممبر بن کے آ گیا نا تو حضور خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے گھر سے تشریف لائے نا، تو جیسے ہی اس تنے کے قریب سے گزرے، صحیح بخاری میں ہے وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگا تھا۔ بتاؤ، پھر ماننا پڑے گا۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ میرے آقا بے شعوروں کو شعور عطا فرماتے ہیں۔ بھائی بے شعوروں کو میرے آقا شعور عطا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور گزرے اس نے کہا میرے تے ٹیک لگا کے حضور میرے ساتھ خطبہ ارشاد، آپ پاس سے ہی گزر گئے۔ آئے آپ دکان پہ بیٹھے، ہمارے استاد صاحب ایک مثال دے کے سمجھاتے تھے۔ ایک دکان پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کی دکان کے آگے سے روز ایک آدمی گزرتا ہے، روز آپ کو سلام بھی کہتا ہے، 2 منٹ بیٹھتا بھی آپ سے۔ ایک دن وہ آپ کے پاس سے گزرے، نہ سلام لے، نہ کلام کرے، نہ بیٹھے، گزر جائے، تو دل پہ قیامت گزرے گی نہیں گزرے گی؟ بولو یار، گزرے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ تنا ہے کھجور کا بے شعور جسے لوگ کہتے ہیں، میرے آقا نے اسے بھی شعور دیا۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ تنے کے قلب پر قیامت گزر گئی کہ حضور تو کرم فرماتے تھے، ٹیک لگاتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آج سرکار نے پوچھا ہی نہیں، پاس سے گزر گئے۔ جیسے ہی سرکار تنے کے قریب سے گزر کے ایک قدم آگے بڑھے تو حدیث شریف بخاری شریف میں ہے، یاد رکھنا، وہ بلک بلک کر بچے جیسے بلک کے روتے ہیں، رونے لگا زور کا۔ میرے آقا واپس تشریف لائے، سبحان، کیسے کریم آقا ہے، جو تنا رویا تو حضور واپس تشریف لے آئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے نبی پاک نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جیسے بچہ گرے تو روتا ہے نا، تو ماں پکڑ کے سینے سے لگاتی، نہ میرا پتر نہ رو، نہ میرا پتر، آنسو صاف کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ کیا مقام ہوگا، تنا حضور کی جدائی میں رویا ہے تو حضور نیچے اتر آئے ممبر سے، سرکار نے سینے سے بھی لگایا، حضور نے اسے تسلی دی۔ اور صحابہ کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے، ایسے چپ ہو گیا جیسے بچہ ماں کی آغوش میں سے کوپ آتا ہے۔ تو حضور کے تنے کو کس نے شعور دیا بھئی؟ یہ تو حضور نے شعور عطا فرمایا۔ بندہ بڑھا ہو جائے انہوں گھروں نہیں کٹ دے دا، پیو بڑھا ہو جائے انہوں گھروں نہیں کٹی دا، وہ پیو ہی ہوں ہے پاویں بڑھا ہو جائے۔ میں نے اشارہ کیا کسی طرف درمیان میں، بس آگئی تھی بات، کہہ دی، ستون کے ساتھ لگایا اور بچہ رو پڑا، جیسے بچہ روتا ہے اس طرح کھجور کا تنا رویا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسے کہتے استن حنانہ، استن حنانہ۔ آج بھی اتنا مقام ہے اس جگہ پہ، وہ تنا تو نہیں وہاں، لیکن جگہ وہ ہے جہاں وہ تنا تھا نا کھجور کا، جس سے ٹیک لگاتے تھے، وہاں جو پلر سیمنٹ کا بنا ہوا ہے نا،
سیسا پلائی دیوار کا، اسے ستون حنانہ ہی اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پہ وہ ستون تھا۔ کیا مقام ہے، ستون کا مقام کیا ہوگا؟ جس جگہ پر ستون حنانہ ہے وہاں ہر حج کرنے والا زائر مدینہ وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا۔ جہاں حضور کا تنا جس سے ٹیک لگائے، تو حضور کی جدائی میں وہ رویا، بچوں کی طرح رویا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے آقا بے شعوروں کو شعور عطا کرتے ہیں۔ اس پر میں 3 حدیثیں سناؤں گا تاکہ مضمون مکمل ہو جائے۔ جبل احد پہ سرکار تشریف لے گئے تو مشکات شریف میں یہ حدیث شریف ہے، جبل احد پہ سرکار گئے تو ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں رضی اللہ عنہم حضور کے ساتھ ہیں جبل احد پہ۔ جیسے ہی سرکار نے قدم مبارک رکھا، احد پہاڑ وجد میں آ گیا۔ کسی کا سجن گھر میں آ جائے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، تو پہاڑ بھی وجد میں آ گیا۔ وارے میرے مقدر کہ آج سرکار نے اتنا کرم فرمایا کہ قدم رنجا فرمایا۔ وہ جھومنے لگا تبھی تو ہلا تھا نا۔ اللہ اکبر، وہ وجد میں آیا نا۔ اور یہ پہاڑ کوئی معمولی پہاڑ نہیں، حضور نے فرمایا ہوا جبلوی یحبنی واحبہ، فرمایا یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ لوگ کبھی پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں، کیوں؟ سرکار نے اس لیے فرمایا کہ میرے آقا بے شعوروں کو شعور دیتے ہیں، بے شعوروں کو شعور دیتے ہیں، تبھی تو وہ رویا تھا ستون حنانہ۔ اور ادھر جبل احد جو ہے وہ وجد میں آ گیا ہے۔ حضور نے حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے پائے اقدس کی ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا اسبت احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا۔ وہ ہلنے لگا تھا نا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تو بڑا نصیب والا ہے، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید تجھ پہ کھڑے ہیں۔ ایک صدیق ہے، 2 فرمایا میرے آنے پہ تو خوش ہو رہا ہے۔ حضور نے یہاں 2 شخصیتوں کی شہادت کی خبر بھی دے دی۔ تو اب بھی کوئی شخص یہ سگریٹ کا کش لگا کے کہے نہیں جی نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی تو غیب کا علم نہیں جانتے، بھئی شہادتیں تو بعد میں ہونی ہے، حضور پہلے شہید فرما رہے ہیں، حضور پہلے فرما رہے ہیں۔ یہ مشکات شریف میں حدیث شریف ہے، اور مشکات شریف حدیث کی وہ کتاب ہے جو ہمارے مدرسوں میں آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ فائنل ایئر میں آخری سال میں ہم مشکات شریف پڑھاتے ہیں، جب درس نظامی مکمل ہو جائے، دورہ حدیث سے پہلے اس سے مشکات شریف پڑھائی جاتی۔ ان کے ہاں یہ کتاب اتنی اہم ہے، ان کے ہاں اتنی اہم ہے، ہمارے حریف جو ہیں ان کے ہاں یہ کتاب اتنی اہم ہے کہ وہ بچہ داخل ہوتا ہے اس کو مشکات شریف شروع کرا دیتے ہیں۔ گرامر اس کو آتی نہیں، اس کو کہتے ہیں پڑھ مشکات شریف، وہ آندھا جی پہلے میں نو گرامر تے سکھاؤ، گرامر تے ہوندی نہیں، میں نو آن دیو مشکات شریف پڑھ، ایک کتاب ہی عربی چے میں نو عربی گرامر آئے گی تے کتاب بھی سمجھ آئے گی۔ ان کے ہاں بچہ داخل ہوتا ہے تو مشکات شریف پڑھاتے ہیں، ہمارے ہاں آخری سال میں۔ ان کے ہاں اتنی اہم کتاب ہے، اس میں ہے سرکار نے فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدا، شہادتیں بعد میں ہونی ہیں، حضور پہلے فرما رہے ہیں تجھ پر ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید تجھ پہ کھڑے۔ حضور نے شعور دیا ہے۔ پھر خصائص قبرہ میں امام جلال الدین سیوطی نے، اور امام سیوطی تو اس پائے کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت کی، 70 مرتبہ۔ یا میں ایک نقطہ آپ کو عرض کر دوں کہ حضور کے والدین کی عزت کے لیے جو کام کرتا ہے نا، میرے آقا اتنے لجپال ہیں کہ لوگوں نے معاذ اللہ حضور کے والدین کو یہ بد مذہب و بد عقیدہ، یہ حضور کے والدین کو مسلمان نہیں مانتے معاذ اللہ۔ تو امام سیوطی نے ان لوگوں کے رد میں 12 کتابیں لکھی۔ کتنی؟ 12 کتابیں امام جلال الدین سیوطی نے 10 سے 12 کتابیں حضور کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا ہے۔
یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، یہ میرا اپنا اندر کا ذوق ہے کہ حضور نے یہ کتابوں میں ضرور پڑھا کہ 70 مرتبہ حالت بیداری میں امام سیوطی نے حضور کی زیارت کی۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ حضور کی زیارت جاگتے ہوئے کی۔ اب یہ میرا ذوق ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایک وجدان ہے کہ یہ زیارت سرکار نے تب بخشی کہ حضور کے والدین کے ایمان کی جنگ لڑی تھی۔ کسی دی ماں پیو دی عزت واسطے کو لڑے تو انہوں چنگا لگے گا کہ نہیں؟ تے حضور دے والدین دی عزت واسطے جڑا میدان میں چاہے، پھر سرکار نے 70 مرتبہ زیارت بخشی اس کو امام جلال سے۔ اور حضور کے والدین کا جو احترام کرتا ہے میرے آقا اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں جو حضور کے والدین کا احترام۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ پاک، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں پاک صلبوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا ہے۔ پاک صلبوں میں پاک رحموں، مرد بھی پاک تھے، عورتیں بھی پاک تھی، جن کے پاس میرے آقا کا نور بطور امانت رہا تھا۔ میرے آقا تو بے شعوروں کو شعور دیتے ہیں۔ یہ امام سیوطی جلال الدین سیوطی 70 مرتبہ حضور کی خصائص قبرہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دیہات سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضور سے آ کر کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اس نے کہا کہ نبی کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہوتا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو مجھے معجزہ دکھائیں تاکہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، ایمان لے آؤں۔ تو حضور نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھاتے ہیں، ہم سائل کی مرضی سے دکھاتے ہیں، ہم تو سائل کی مرضی سے دکھاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ قریبی ایک درخت تھا، اس نے کہا یہ درخت گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ درخت شہادت دے، گواہی دے آپ اللہ کے نبی، میں فوراً کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب سنیے میرے آقا بے شعوروں کو شعور دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جا اس درخت کو جا کے کہہ تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے حضور بلاتے ہیں۔ وہ تو کھجور کا تنا حضور کی جدائی میں رویا تھا نا، یہ درخت جیسے سرکار کا پیغام سنا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ درخت پہلے دائیں طرف ہلا پھر بائیں طرف ہلا، حرکت کی اور جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا سیدھا اس طرف جا رہا ہے جدھر حضور تشریف فرما، سیدھا حضور کے پاس گیا اور درخت نے جا کر سرکار کو سلام عرض کیا، کیونکہ حضور نے بلایا تھا نا، تو حضور کے بلانے پہ درخت چل کر آیا، بلاوے پر چل کے آیا اور جاتے ہی سرکار کو کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص قبرہ میں لکھا ہے کہ جاتے ہی سرکار کو سلام عرض کیا۔ وہ عربی جو ہے اس نے کہا کمال ہے کہ رسول کریم علیہ السلام پوری کائنات کے رسول ہیں، اللہ اکبر، لہذا نباتات کے بھی رسول ہیں، تبھی تو آقا کا پیغام ملتے ہی سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ امام بوصیری نے اسی درخت کے چل کے آنے کی طرف اشارہ کیے۔ امام بوصیری کہتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ الی ساکن بلا قدم، کہ اس کے قدم تو ہے ہی نہیں، چل کے آیا تو وہ تنا جو ہے نا اس کو پنڈلی سے تشبیہ دی امام بوصیری نے کہ وہ پاؤں تو اس کے تھے نہیں، وہ پنڈلی پہ چل کے آیا سے۔ عربی میں ساک پنڈلی کو کہتے ہیں۔ تمشی الیہ، چل کر آیا آپ کی طرف، ساکن بلا قدم، پنڈلی پہ چل کے آیا، قدم تو ہے ہی نہیں اس کے، تنے سمیت ہی چل کے آیا سیدھا حضور کی بات۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا بے شعوروں کو شعور دیتے ہیں، اور تاریخی واقعات تو ہیں ہی ہیں، لیکن حدیث شریف کی کتابوں میں بڑے کثرت سے ایسے واقعات، اور میرے آقا کریم کی لجپالی کہ کیا کہنے۔ امام بوصیری کا اگر نام آ گیا ہے تو ان کو تو فالج ہو گیا تھا، امام بوصیری کو، ان کو فالج ہوا
جب فالج ہوا تو اس فالج کے مفلوج ہو گئے تو حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، اسی پریشانی کے عالم میں قصیدہ کہا حضور کی شان میں، اس کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف۔ اور بردہ عربی کے اندر چادر کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے چادر والا قصیدہ۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ قصیدہ بردہ شریف، اس کا چادر والا قصیدہ نام کیوں پڑا؟ قصیدہ جب لکھا تو پریشانی کے عالم میں لکھا تھا، یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہ سواک عند حلول الحادث لاما۔ حضور میرا یہ حال ہو گیا کہ میرا سارا جسم ہی مفلوج ہو گیا، تو حضور آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ آپ ہی میری دستگیری فرمائیے، آپ ہی میری نصرت فرمائیے۔ تو امام بوصیری جب سوئے تو خواب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، خواب میں حضور کا ادھر قصیدہ لکھا، اسی رات حضور کا جلوہ زیبا نصیب ہوا، زیارت رسول سے مشرف ہوئے نا۔ تو حضور نے جسم کا مفلوج حصہ جو تھا اس پہ دست اقدس پھیرا تو ان کی فالج کی بیماری جاتی رہی، خواب میں ہاتھ پھیرا تو بیماری جاتی رہی، اور جب بیماری ختم ہو گئی تو سرکار نے اپنی چادر اتار کر بوصیری کے اوپر دے دی، خواب میں چادر عطا فرمائی، فالج کی بیماری خواب میں ختم، اوپر چادر دے دی۔ اور جب امام بوصیری نے آنکھ کھلی تو دیکھا چادر اوپر موجود تھی، فالج کی بیماری کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ قصیدہ بردہ شریف جو عربی میں پڑھا، اس کی لذت ہی بہت ہے۔ ہم تو اجمی ہیں نا، ہمارا لہجہ عربی نہیں ہے، ہمیں تو پڑھنے کا وہ چج ہی نہیں آتا۔ کوئی عربی جب قصیدہ وہ نیٹ پہ ہے ہی ہے، عرب لوگ جب قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی، روح کے اندر اترتا ہے قصیدہ۔ اور اسے تاج کمپنی نے چھاپا تھا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، بڑے اہتمام سے تاج کمپنی کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھا اس نے اسے شائع کیا تھا، تو اس کے آج بھی دیباچے میں لکھا ہے کہ اس کی والدہ کو فالج ہو گیا تھا، تو اس خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ اپنی والدہ کے سرانے بیٹھ کے 7 دن قصیدہ بردہ شریف پڑھو، 7 دن ان کے سرانے کی طرف بیٹھ کے قصیدہ بردہ شریف پڑھو، اور انہیں دم بھی کرو اور پانی پہ دم کر کے پلاؤ، فالج کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے وہ پڑھنے کے لیے جو شرائط ہیں وہ ہوں تو پھر برکتیں تو ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت بابا فرید صاحب گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پہ تو یہ قصیدہ بردہ شریف، حضور کا کرم ہوا نا، فالج کی بیماری امام بوصیری کی جاتی رہی، اللہ کو، اور چادر سرکار نے کرم فرمایا، چادر بھی عطا فرمائی، اور جب بیدار ہوئے تو چادر بھی موجود تھی، اسی لیے انہیں اس کا نام رکھا قصیدہ بردہ شریف۔ اور دل میں ارادہ کیا کہ اب مدینہ پاک شکریہ ادا کرنے جاؤں گا سرکار۔ ہمارے علامہ تعالی جمیل صاحب بھی جب ان کا وہ دل کا مسئلہ ہوا نا تو وہ اپنا کروایا اس کا بائی پاس، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں سرکار کا شکریہ ادا کرنے۔ میں سرکار سے عرض کیا تو کرم فرمایا تو یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے نظر کرم فرمائی اور شفا مل گئی۔ تو امام بوصیری نے کہا مدینہ پاک جا کے شکریہ ادا کرنا سرکار۔ تو اس زمانے میں یہ جہاز تھوڑے ہی تھے، پیدل چلتے تھے قافلے۔ امام بوصیری جا رہے ہیں مدینہ شریف اور طویل سفر تھا، راستے میں کہیں رات ٹھہرے، وہاں ایک اللہ والے مل گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ بوصیری وہ ہمیں قصیدہ سناؤ جو تم نے حضور کی شان میں لکھا ہے۔ تو امام بوصیری فرمانے لگے میں نے تو بہت سے قصائد لکھے ہیں، تم کس قصیدے کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو سرکار کی شان میں متعدد قصائد لکھے ہیں، تم کس قصیدے کی بات کرتے ہو؟ کہا وہ جس کا شعر ہے یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم۔ تو امام بوصیری کے آنسو آگے، فرمایا یہ قصیدہ میرے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ میں نے کسی کو سنایا، نہ کسی کو بتایا، نہ کسی کو لکھوایا، تجھے کیسے یہ شعر آ گیا اور قصیدے کا کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا مجھے بھی سرکار کی زیارت ہوئی ہے، فرمایا امام بوصیری مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، فلاں جگہ رات ٹھہرا ہوا ہے، جا اسے جا کے قصیدہ سن جا، ان سے جا کے قصیدہ سن۔ تو یہ تو کرم ہوتا ہے نا،
لیکن اس کی تاثیر کے لیے وہ تاثیر کے لیے ہماری زبان ہی نہیں، کیا اثر ہوگا؟ از بابا فرید صاحب گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک مسجد میں رات ٹھہرے۔ اس زمانے میں مسجدوں میں سرائیں ہوتی تھی، ساتھ مہمان آتے تھے۔ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں تھے وہاں میں نے دیکھا تھا کہ ایک برآمدہ بھی بنا ہوا تھا، ایک بڑا سا کمرہ۔ ہم بچے تھے چھوٹے، ہم نے پوچھا کہ یہ کمرہ اور یہ برآمدہ یہ کس لیے بنا؟ کہ بیٹا یہ سرا ہے، سرا، یہاں لوگ مسافر آتے ہیں رات کو تو ٹھہرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے، بستر کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ رات ٹھہرے نا بابا صاحب، تو اس مسجد میں اتفاق سے کچھ مدرسہ بھی تھا، چند بچے وہاں پڑھتے تھے۔ تو صبح حضرت بابا فرید صاحب نے دیکھا کہ بچے نا سوکھی ہوئی رات کی روٹیاں پانی سے بگو بگو کے کھا رہے ہیں۔ پہلے مدرسوں کا حالت بڑی پتلی تھی، میں نے خود وہ زمانہ دیکھا ہے۔ مدرسوں میں کھانے نہیں پکتے تھے کیونکہ وسائل ہی نہیں تھے۔ اب کچھ حالات ایسے ہوئے کہ اب مدرسوں میں کھانا بھی ملنے لگا، ورنہ پہلے زمانوں میں دیکھے نا پرانے مدرسے، میں جب کھجور والی مسجد میں یہاں جمعہ 86 میں شروع کیا میں نے، تو اس زمانے میں یہاں میں نے آ کے یہ رسم ختم کی تھی۔ بچے چھابیاں اور کولیاں لے کے گھروں سے روٹیاں مانگ کے کھاتے تھے۔ شاید یاد ہو جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، مسجد کھجور والی کے بچے ایک چھوٹے سے چھاپا ہوتا، پونا کولی، اور وہ گھر سے روٹی مانگ کے محلے سے اور شہر سے روٹیاں مانگ کے بچے کھاتے تھے، حافظ بنتے تھے، ہے جی۔ تو میں نے آ کے کہا کہ نہیں، میں نے شہر کے جو صاحب ثروت لوگوں نے جمع کیا، میں نے کہا بھئی یہ طریقہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک بچہ پہلے دن ہی چھابی کولی پکڑ کے مانگنے چلا جائے، وہ جب مسجد میں امام لگے گا تو کیا اس کا کیا خدمت کر سکے؟ میں یہ نہیں، یہ بچہ حافظ قرآن بننا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہے نا، کیونکہ حضور نے فرمایا دینی مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا ہوا اضیاف اہل الاسلام، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا یہ مسلمانوں کے مہمان ہیں۔ وہ 70 صحابہ جن کا بھی ذکر سنا آپ نے، اصحاب صفا، جو حضور کے طالب علم تھے، دین سیکھتے تھے، تو حضور صحابہ کو فرماتے تھے یہ ہوا اضیاف اہل الاسلام، یہ مسلمانوں کے مہمان ہیں، ان کے کھانے پینے اور بسترے اور کپڑوں کا بھی انتظام کرو۔ پرانے جو مدرسے اب تو ختم ہو گیا، وہ نہ وہ پڑھنے والے رہے نہ پڑھانے والے رہے، اب تو کہانیاں ہی بدل گئی، موبائل نے بیڑا غرق کر دیا۔ اب کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، بچے نہیں پڑھتے، نعت خواں بنتے ہیں، کہتے ہیں مسجد والے تنخواہ دیتے ہیں 6,000 7,000 امام کو، تو بچہ کہتا ہے ایک رات میں 20,000 25,000 نعت کا لے کے آ جاتا ہوں، تو میں نے مولوی بن کے کیا کرنا ہے؟ ایک مقتدیوں کی جھڑکیں کھائیں اور ایک 7,000 مہینے بعد دے کے، وہ بھی قاری صاحب پکھا نہیں بند کیتا، ٹوٹی نہیں، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بچے نعت خان ساری نعتیں پڑھتے ہیں، وہ کارڈ بنائے ہوئے ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں ٹوپی جیب میں، کہتے ہیں جو ایک محفل جائیے بڑے فخر نال 10 دن 25-30,000 لے ہی دے کر آدھا، تو ایتھے نالے سارا دن ڈیوٹی لے وہ مسیتی تے 6,000 7,000 کمیٹی بات تو 8,000 دے دے گی، اور کی دے گی؟ کیسا برا حال ہو گیا۔ اب وہ تو کھجور والی مسجد میں مانگ کے روٹیاں بچے کھاتے تھے، میں نے آ کے رسم ختم کرائی، پھر باورچی بھی رکھا، انہوں نے کہا بھی یہاں لنگر کھانا بناؤ، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ تو حضرت بابا صاحب جب گئے تو دیکھا کہ بچے نا سوکھی روٹی سے، ہمارے محدث اعظم بھی ایسے پڑھے ہیں رحمت اللہ علیہ، کیونکہ جب بریلی شریف پڑھنے گئے تھے تو نمبردار کے بیٹے تھے مولانا سردار احمد صاحب، جٹ برادری کی تو خاندان بڑا، اور جٹ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے پھر ان کے متعلق کیا کیا مشہور ہے۔ وہ جو دیکھیے کتنا کرم ہوا ہے حضرت صاحب پہ، پورا خاندان میں کوئی عالم نہیں، کوئی پیر نہیں، مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم، جٹ خاندان، نمبردار کوئی ان کے پورے خاندان میں نہ کوئی مولوی نہ کوئی پیر، مولوی کا بیٹا مولوی ہو، پیر کا بیٹا پیر ہو، وہ تو علیحدہ معاملہ ہے، لیکن یہ تو جٹ گھرانہ اور نمبردار اور چودھری ٹائپ زمیندار، کرم ہو گیا نا سرکار کا۔ صرف ایک بات ہوئی کہ حجت الاسلام کی تقریر سنی تھی، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے لاہور تقریر کرنے آئے، انہوں نے علم دین کی فضیلت پر تقریر کی، تو یہ کالج میں پڑھتے تھے مولانا سردار احمد صاحب، تو یہ کالج چھوڑ کے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ جاؤں گا بریلی شریف، میں بھی عالم بنوں گا۔ اب جب گئے تو وہی سسٹم تھا مدرسوں میں کہ فلانا ملک صاحب کے گھر فلاں بچے کی روٹی شیخ صاحب کے گھر، فلانے کی روٹی ارائیں صاحب کے گھر، مہر صاحب کے گھر۔ اب وہ حضرت صاحب کو کہا جی آپ کی کھانا فلاں ملک صاحب کے یہاں فلاں کے یہاں، تو حضرت صاحب تو جٹوں کے بیٹے اور زمیندار اور نمبردار،
وہ تو بڑا ایک بوجھ طبیعت پہ ہوا کہ میں اب لوگوں کے گھروں میں مانگ کے کھاتا پھروں. تو چونکہ نئے نئے بھی داخل ہوئے تھے تو کیا ہوا کہ پڑھنے کا جذبہ تھا نا، لے کے آئے جذبہ صادقہ. تو زیادہ بھوک جب شدت اختیار کر گئی تو بیری کے پتے لے کے، تو بیری کے پتے کھاتے تھے. اور طالب علم جو روٹیاں کھاتے تھے ان کے جو ٹکڑے بچے ہوئے ہوتے تھے نا، وہ چائے میں بھگو بھگو کے کھاتے تھے. تو حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک آدمی نے، بچے نے مذاق کیا، کلاس فیلو بے تکلف ہوتے وہ دے کالج چھڑ کے آگئے مدرسے پڑھن تے نمبرداراں دا پتر تے جٹاں دا پتر تے چودھری تے اے ویکھی اتھے ٹکڑے کھانا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا یہ تو صابری بسکٹ ہے. یہ صابری بسکٹ ہیں جو چائے کے ساتھ، کیونکہ محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تو عالم تو تھے ہی لیکن فقیر تھے. فقیر، یہ وہ فقیری چونکہ اندر تھی نا، اسے تھوڑی سی مہمیز لگ گئی، چوٹ لگائی. حجت الاسلام نے تو اندر بیدار ہو گیا نا، وہ فقیری جو ہے اس نے انگڑائی لی تھی. اس لیے فرمایا یہ مجاہدہ ہے کہ غوث اعظم نے بھی تو بغداد کے جنگلوں میں 25 سال آپ نے ریاضت کی تھی. تو اب آپ نے بیری کے پتے کھائے. اور استاد صاحب نے ایک دن دیکھا کہ جب قلم نکالا نا لکھنے کے لیے جیب سے، تو بیری کے پتے قلم سے اٹک کے زمین پہ کتاب کے اوپر گرے. تو حجت الاسلام اعلیٰ اس کے بڑے شہزادے، انہوں نے کہا سردار احمد یہ بیری کے پتے کیسے؟ تو آپ نے زبان سے کچھ نہیں بولا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسوؤں نے ساری کہانی سنا دی. فرمایا سردار احمد آج کے بعد تمہارا کھانا فقیر کے گھر سے آیا کرے گا. آج کے بعد تمہارا کھانا فقیر کے گھر سے آیا. جب تک پھر حضرت بریلی شریف میں پڑھتے رہے تو اکیلے ان کا کھانا جو ہے وہ حضرت صاحب کے گھر سے آتا تھا. پھر اللہ کریم نے وہ مقام دیا کہ جب آپ کا جنازہ دھوبی گھاٹ میں ہوا 3 لاکھ آدمی نے جنازہ پڑھا تھا، اور اپنے اور بیگانے کہتے تھے کہ رسول اللہ کا عاشق دنیا سے جا رہا. یہ ایسے علماء ایسے نہیں، یہ خدا جانے ان کا وجود ہمارے لیے کتنا غنیمت ہے. بڑی مشکل سے عالم بنتا ہے. یہاں تو آپ بچوں کو ساری سہولتیں ہیں، فزکس بھی پڑھ رہے ہیں، وہ ٹیوشنیں بھی دے رہے ہیں، یہاں بھی دے رہے ہیں. یہاں تو کوئی ٹیوشن پڑھانے کے لیے مفت میں کون تیار ہوتا ہے؟ لیکن یہ علماء کا احسان تھا، مفت میں پڑھاتے تھے. مفت میں کوئی اس کی ٹیوشن فیس نہیں، نہ کوئی تنخواہ تھی. فی سبیل اللہ علماء پڑھایا کرتے تھے. کیسا وہ زمانہ تھا. بچے وہ پانی سے روٹی کھا رہے تھے نا، سوکھی ٹکڑے پانی میں بگو بگ. بابا صاحب نے فرمایا تم سوکھی روٹی کھاتے ہو؟ جی ہاں سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور پانی میں ڈبو ڈبو. حضرت بابا صاحب نے وہ پانی کا مٹکا تھا اس پہ دم کیا تو وہ گھی بن گیا. پانی پہ دم کیا، فرمایا بیٹا یہ گھی جب روٹی کھانے لگو تو گھی لگا لیا کرو تھوڑا سا اوپر. تو بابا صاحب دم کیا، وہ گھی بن گیا، پانی آپ چلے گئے. جب چلے گئے تو راستے میں جب کافی فاصلہ طے کر لیا، بچوں نے کہا بھئی یہ مٹکا جو پانی کا گھی بنا گئے ہیں دم سے، یہ ختم ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو ایک بچہ ذرا سمجھدار تھا، اس نے کہا جاؤ بابے کو ڈھونڈتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا، کیا پڑھ کے دم کیا، تاکہ ان سے سیکھ لیں ہم بھی دم کریں گے تو گھی بن جائے گا. وہ دوڑے بچے، دوڑتے دوڑتے کافی فاصلہ طے کیا، دیکھا بابا صاحب مل گئے. پوچھا کہ وہ آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ مسکرائے، فرمایا میں نے تو سورۃ اخلاص پڑھی ہے 11 دفعہ، پڑھ کے دم کر دیا ہے. اب بچوں نے کہا چلو نسخہ ہاتھ آ گیا ہے، کام آسان ہے. وہ جب گھی ختم ہوا تو بچوں نے مٹکے پانی کے رکھے، پڑھ پڑھ کے پھونکے مار مار کے تھک گئے، پانی کا پانی. اب بابا صاحب اتفاق سے جب واپس آئے سفر سے تو پھر وہیں رات ٹھہرے. تو انہوں نے بابا جی کو پکڑ لیا، بابا فرید صاحب نے، حضور آپ نے وہ دم کیا اور ہمیں سکھایا، ہم نے تو بھوکے مار مار کے تھک گئے، کچھ نہیں بنا. آپ نے فرمایا لاؤ مٹکا، پانی کا مٹکا لائے. آپ نے پھر سورۃ اخلاص اونچی آواز سے پڑھ کے دم کی تو گھی بن گیا. انہوں نے کہا بابا جی کمال ہے، ہم تو بھوکے مار مار کے تھک گئے. فرمایا تاثیر چاہیے تو زبان فرید کی چاہیے. اگر تاثیر فرمایا کہ اگر تاثیر چاہیے تو پھر زبان فرید کی چاہیے.
اب اسی لیے ہم گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرتے ہیں، نہ تقریروں میں تاثیر رہی، پھاڑ پھاڑ کے قراتیں کرتے ہیں، کوئی تاثیر ہی نہیں رہی، کیا ہے؟ اس لیے عمل کی دنیا میں ہمیں جانا ہے، جب تک عمل نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اچھا کام ہے۔ میں تو ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ نماز سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں، نماز سے بڑا کوئی فرض نہیں، اس لیے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور قیامت کے دن سرکار نے جب پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ حضور کا سامنا کیسے کریں گے آپ؟ اس لیے نماز سب سے بڑا فرض ہے مومن پر، 5 وقتہ نماز۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تاثیر پیدا ہو تو تاثیر تب پیدا ہوگی جب ہم عمل کی دنیا میں قدم رکھیں گے۔ یہی میں نے شروع بھی یہیں سے بات کی تھی کہ صحابہ کرام حضور کی صحبت میں رہ کے تربیت پائی نا، تو صحابہ نے پھر عمل کر کے ایسا دکھایا، رب نے فرمایا ان کی طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ ایمان لائے۔ یہ نمونہ ہے، نمونہ صحابہ کرام، ان کی طرح کلمہ پڑھو، ان کی طرح ایمان لاؤ، ان کی طرح حضور کو مانو۔ تو سب سے بڑا سبق، سب سے بڑا درس جو ہے وہ نماز ہے، 5 وقتہ نماز۔ اس لیے خود بھی پکے نمازی ہمیں بننا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کو نمازی بنانا چاہیے۔ نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق اگر کسی چیز کا ہے تو وہ نماز کا ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہے وہ اسی نماز کے متعلق ہوگا۔ 5 وقتہ نماز فرض عین ہے۔ یہ تمام محفلیں وغیرہ یہ نفل ہیں، یہ مستحب ہیں، ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، لیکن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا فرضوں سے غفلت کرنا اور مستحب کے پیچھے بھاگنا یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں۔ بزرگوں نے یہی سکھایا ہے کہ فرائض پہلے ہیں، مستحبات و نفلی عبادات بعد میں ہیں۔ اس لیے خود بھی پکے نمازی بننا چاہیے، بچوں کو نماز کی طرف، گھر میں نماز کا ماحول لاؤ۔ اور شروع میں نے جو قرآن مجید کی برکات عرض کی ہیں، اس کے لیے گھروں میں 2 چیزیں ہمیں کم سے کم 2 چیزیں تو ہم اپنے گھروں میں کریں۔ ایک روزانہ گھر میں قرآن کھلے، اور ایک روزانہ گھر میں نماز کے لیے مصلی بچھائے۔ جب مسجد میں اذان ہو، ہماری بیٹیاں بہنیں ان کو ترغیب دی جائے گھر میں مصلی بچھائیں، نماز پڑھیں، روزانہ صبح صبح گھر میں قرآن کھلے، تاکہ دین کی برکتیں جو ہیں ہمیں حاصل ہوں۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری اور محفل قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔